بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوز آف فیصل محمد کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ خبروں پہ تھوڑا سا تجزیہ ہوگا اور ایک دو خبریں کچھ آپ سے اور شیئر کر لیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جو لوگ مجھے باقاعدگی سے سنتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا تھا 2021 کے آنے سے قبل کہ 2021 جو ہوگا یہ بہت اہم ہوگا، کیونکہ اس میں بڑی تبدیلیاں ہوں گی۔ نہ صرف امریکی اقتدار کی بات نہیں ہوگی، امریکی اقتدار کے ساتھ ساتھ جو اینیکسیشن پلان تھا اسرائیل کا، میں نے اس کے حوالے سے ساری ڈیٹیلز دی ہیں۔ جو لوگ مجھے سنتے آئے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہوگا، میں ہر چیز بتاتا ہے کیا کیا آنے والے دنوں میں ہوگا، تو وہ سب چیزیں اب آپ آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اچانک نہیں ہو رہی، بلکہ یہ سب طے شدہ پروگرام کے تحت ہیں، کیونکہ یہ طے کیا گیا تھا کہ 2021 کے اندر جو ہے بڑی تبدیلیوں کا عمل شروع کر دیا جائے گا اور 2023 تک ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا، پھر دوبارہ میں نے یاد دہانی کرائیے کہ 2021 میں شروع ہوگا کام اور یہ 2023 میں ختم ہوگا۔ اچھا، اب اس کے اندر دیکھیے میں بتاؤں کہ ٹرمپ کا جو معاملہ تھا نا، وہ اور ٹرمپ گئے بھی اسی لیے تھے، میں نے آپ کو شاید بتائی یہ ساری بات۔ دیکھیے ٹرمپ کا جو معاملہ تھا نا وہ ذرا مختلف تھا۔ میں جو کہہ رہا تھا نا بار بار اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ ٹرمپ کی کوشش یہ تھی، یا ٹرمپ انتظامی کی کوشش یہ تھی کہ وہ براہ راست جو ہے نا جنگوں میں نہیں کودتے۔ انہوں نے جنگوں کی واپسی کی بات کی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ افغانستان سے بھی واپسی کی اس نے بات کی، عراق سے بھی جنگ نکالنے کی بات کی۔ تو اس وقت جو ٹرمپ کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ علاقوں میں یا امریکہ کی بالادستی قائم کرنے کے لیے فوجی مارکہ آرائی کے بجائے ان کے اوپر جو ہے معاشی پابندی لگائی جائے، سفارتی ان کو وہ کیا جائے، دباؤ ڈالا جائے، اور جو سب سے بڑا جو ٹرمپ کا ہتھیار تھا نا وہ تھا بین الاقوامی ادارے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بین الاقوامی ادارے سارے مغرب کے ہی پاس ہیں، IMF ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، اور جو اس قسم کے بڑے بڑے ادارے ہیں ہیومن رائٹ کے دوسرے تیسرے، تو ان کا ایک پلان یہ تھا کہ معاشی طریقے سے اور عالمی اداروں کے ذریعے سے راستوں کو کنٹرول کیا جائے۔ تو یہ جو ابھی ہوا ہے نا تبدیلی، جو میں نے آپ کو بتائی آئی، جو برما کے اندر آئی ہے، سب سے پہلے وہ یہی ہے۔ ٹرمپ کو نے جب چین کو کنٹین کرنے کی کوشش کی تو ان کو بھی کہا گیا تھا، جو ڈیموکریٹس ہیں یا کچھ امریکہ کے اور ماہرین ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی برما جو ہے اس وقت ہمارے حوالے جو ہے، مطلب اس وقت جو گورنمنٹ ہے برما کی، وہ چونکہ مغرب کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آنگ سان سوچی جو ہے وہ مغرب کی آشیرواد سے ہی آئی تھی، اور تو کہا گیا تھا کہ ان کے ساتھ مزید جو ہے ان کو مضبوط کیا جائے۔ ٹرمپ کو کہا گیا تھا کہ تاکہ ہم اس علاقے سے بھی چین کو کنٹین کرنے کی کوشش کریں، لیکن ٹرمپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس چکر میں پڑتا ہی نہیں، یہ وہاں فوج لے کے جاؤ یا یہ کرو وہ کرو، ٹھیک ہے ہم چین کے ساتھ پابندیاں لگائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا چین کے لوگوں پر اس نے پابندیاں لگانی شروع کی تھیں، تاجروں پر پابندی لگا دی۔ جو طریقہ کار ٹرمپ کا تھا اس طریقہ کار کو کام کر رہا تھا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ خیر، تو وہ بنیادی طور پر اس کا طریقہ کار تھا۔ اب چونکہ رجیم چینج ہو گئی امریکہ کے اندر، تو انہوں نے آ کے وہی اپنا پرانا کام شروع کر دیا جو کہ اوباما کے دور میں تھا۔ انہوں نے اب سب سے پہلے دیکھا، اب دیکھیے جو لگا ہے نا اس کے اندر، وہ ٹھیک ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں تجزیہ نگار کہ وہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے مسلمانوں کے لیے پرابلمس تو بنیں گی، برما میں پہلے بھی تھیں اور مسلمانوں کے لیے، اور کون سا آنگ سان سوچی کے درمیان کے آنے سے کوئی مسلمانوں کے لیے کوئی مطلب ہیرے جواہرات تو ملے، مسلمانوں کو پھر بھی پابندی تھی۔ اب اصل میں مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پر، یہ جو ہوا ہے نا برما کی تبدیلی، جو مارشل لا آیا برما میں، یہ بنیادی طور پر چین اور امریکہ کی سرد جنگ کا پہلا شکار ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ چین کی جو تجارت ہوتی ہے وہاں پہ ان علاقوں میں، اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو وہاں پہ دو جگہیں ہیں جہاں سے کہ یورپ کی طرف اور دوسری طرف مال نکلتا ہے۔ ایک تو ہے وہ سلیگری کہتے ہیں اس کو کوریڈور برما کا، جہاں سے کہ سلیگری کوریڈور ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں سے کہ تمام دنیا کے جہاز جو ہیں جاتے ہیں مال لے کر، اور اس میں چین کا بھی جہاز جاتے ہیں، چین کی بھی تجارت ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ چھوٹی سی گزرگاہ ہے، اگر چاہے تو اس کی ناکہ بندی اگر کر دی جائے تو وہ دوسرے تمام جہاز بھی رک سکتے ہیں، تجارت رک سکتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے پھر چین کا بھی۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی روکے گا، کیونکہ اس میں ساری دنیا کے، آسٹریلیا وغیرہ کے، ویتنام کے ساری مطلب ادھر سے پیسفک کے جو ویسل چلتے ہیں۔ دوسرا ایک جو ہے سب سے بڑی جگہ ہے وہ جو نکلتی ہے اپنا اللہ بھلا کرے آپ کے مشرقی بعید کی طرف سے جو راستہ کھولتا ہے چین کا، وہ ہے وایا برما۔ تو ان کی کوشش یہ تھی، انہوں نے ان کو ٹوسٹ، جیسے ہی بائیڈن انتظامیہ آئی تو انہوں نے فوری طور پر، کیونکہ آپ کو پتا ہے بائیڈن انتظامیہ نے آتے ہی پہلے کام تو کرنے شروع کر دیے تھے، ان کے وزیر خارجہ نے جو ابھی موجودہ ہیں بیرنگٹن، تو انہوں نے وہاں پہ اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ بھائی کسی طریقے سے اب جو ہے چین کے برما کے اوپر جو ہے مزید برما کے ساتھ استعمال کیا جائے برما کو، اور برما کے اوپر مزید جو ہے اس طرح کی پوزیشن اس کے اطراف میں کی جائے کہ وہ بھارت کی بالادستی ہو علاقے کے اندر، اور چین کے لیے پرابلمس کریٹ کی جائیں۔ تو اگر برما کے اندر اس وقت اگر بالادستی آتی ہے بھارت کی، یا اگر امریکی انفلوئنس زیادہ بڑھتا ہے،
تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے وہ رستہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو مشرق بعید کی طرف جو رستہ نکلتا ہے، جس میں کہ غالباً تھائی لینڈ ہے، ملیشیا، انڈونیشیا، سارے رستے وہیں سے نکلتے ہیں، تو وہ چین کے لیے پرابلم بن سکتی تھی۔ تو چین نے بنیادی طور پر اپنے، کیونکہ اب میں بتا دوں کہ چین نے یہ کیا کیوں ہے، اس لیے کیا کہ چین کو پتا تھا کہ اگر یہ رستہ بنے گا تو میرے سارے معاملات رک جائیں گے، تجارت میری رک جائے گی۔ اور چین، آپ کو پتا ہے کہ چین کی جو طاقت بنی ہے، جو سپر پاور بنی ہے، وہ معیشت کی بنیاد پہ بنی ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے، کیونکہ آرمی کے ساتھ چین کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور یہ بتا دوں کہ چین کے تقریباً $25 ملین سے اوپر جو ہے چین کی وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ برما جو ہے ویسے بھی بہت، مطلب اس کی GDP بھی بہت اچھی ہے، مطلب معاشی لحاظ سے اچھا ہے۔ تو چین نے اپنے اختیارات اور اپنے انفلوئنس کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سے تختہ اس کا الٹ دیا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو تختہ الٹا گیا ہے، اس میں اس کے پس پردہ چین ہے، اور کہیں نہ کہیں آنگ سان سوچی کو بھی انہوں نے اعتماد میں لیا ہے۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ پکی بھی ہے، مطلب یہ تجزیہ نہیں میرا، یہ میں نے وہاں سے ساری معلومات کرنے کے بعد آج آپ کو دے رہا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے یہ چین کا ہاتھ ہے، اور اس کے اندر دونوں کی اس کے اندر معاملات جو ہیں ملی بھگت ہے یا انڈرسٹینڈنگ، جو بھی آپ جس کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کیا کہتے ہیں، جو ملٹری رجیم جو ہے، اگر کیونکہ ان کے تعلقات ہیں، اور ملٹری رجیم اگر 1 سال تک رہ جاتی ہے تو اس دوران جو ہے چین اپنے دوسرے معاملات کو، اور خاص طور پہ جو سلیگری کوریڈور ہے، اور جو دوسرا میں نے آپ کو کہا کہ سلیگری کوریڈور کے ساتھ ساتھ جو اس وقت چین کا مسئلہ چل رہا ہے ایران کے ساتھ، اس کے ساتھ بھارت کے ساتھ، تو وہ سارے معاملات کو تقریباً چین کو ان تمام صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے تقریباً 1 سال یا 1.25 سال کا عرصہ ایسے چاہیے۔ تو یہ انہوں نے ایک محدود مارشل لا جو ہے برما کی آرمی کے ساتھ مل کر ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انہوں نے یہ مارشل لا لگایا ہے۔ اس سے ہے کہ فوری طور پر علاقے میں جو بھارت کا اثر و رسوخ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چین یہاں پر بیٹھے گا نہیں، چین نے یہاں پہ جو اس کو کی ہے تبدیلی، اب مجھے لگتا ہے کہ شاید اس تبدیلی کے فوراً بعد جو ہے چائنا جو ہے اپنا جو دوسرا جو ہے معاملہ بھارت کے ساتھ اس کو ضرور کرے گا۔ مجھے یہ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید فروری یا مارچ کے اوائل کے اندر بھارت کی اور چین کی جو ہے لداخ کے علاقے کے اندر کہیں ضرور ٹکراؤ ہوگا، اور وہ ہمیں لگ بھی رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے معاملات جو ہے اس طرح کے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو معاملہ اس وقت ہوا ہے برما کا، لوگ بہت پریشان تھے برما کی، تو اب یہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ یونائٹڈ نیشن بھی شور کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ اس سے پہلے تو مسلمانوں کی کوئی فکر نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن کا بھی بیان آ گیا، EU کا بھی بیان آ گیا کہ وہ بڑی تشویش ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اس سے پہلے تو مسلمان اتنے قتل ہو رہے تھے، کسی کو تکلیف نہیں تھی۔ اب وہ تکلیف صرف اسی لیے ہو رہی ہے کہ یہ جو مارشل لا لگا ہے اس کے پیچھے چین ہے، اور چین کو اس علاقے کے اندر اپنے معاملات کو درست کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ تو ہو گئی ایک چیز۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو معاملات جس طرح یہ ہو رہے ہیں امریکہ کے، اور یہ امریکہ نے حال ہی کے اندر جیسے بھی آئی ہے بائیڈن انتظامیہ، انہوں نے آ کے ایک تو یہ مسئلہ شروع کر دیا، دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روس کے ساتھ بھی انہوں نے کر دیا، تیسری یہ چومکھی انہوں نے لڑنی شروع کر دی ہے، وہی اوباما ایڈمنسٹریشن والی بات کہ انہوں نے شمالی کوریا کو بھی دھمکی دے دی ہے کہ ہم وہاں پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں پاکستان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو بھی انہوں نے کہہ دیا، جو ان کے وزیر خارجہ بیرنگٹن، انہوں نے پاکستان کو سخت زبان استعمال کی، اور مطلب بنیادی طور پر ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان جو ہے اپنی سمت جو ہے زیادہ چین کی طرف لے کے نہیں جائے۔ تو لیکن جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اب مکمل طور پر چین کی طرف جا چکا ہے، کیونکہ چین کے، میں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ چین کے اور پاکستان کے بڑے اہم دفاعی معاملات ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیے ہماری جو نا اس وقت بھی 2 حصوں میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا پورا جھکاؤ بھی اس وقت چین کی طرف ہے، اور کہیں کہیں حکومت کا بھی ہے، لیکن حکومت کے اندر کچھ لوگ ہیں۔ دیکھیے اس وقت ہماری جو بیوروکریسی ہے نا، بیوروکریٹس کے اندر کچھ لوگ ہیں، اور کچھ مطلب سارے نہیں، کچھ 1-2 لوگ ایسے ہوں گے مطلب ہماری اسٹیبلشمنٹ میں جن کا اسٹل ابھی تک جو ہے جھکاؤ وہ امریکہ کی طرف ہے۔ تو ان لوگوں کو یا اس انفلوئنس کو استعمال کرتے ہوئے یہ ابھی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے مطلب کی طرف سے ایک مطلب پاکستان کو ایک قسم کے، میں کہتا ہوں دھمکی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک سخت بیان دیا گیا تھا، اور پاکستان کو کہا تھا کہ بھائی اپنے معاملات کو دیکھے اور یہ کرے۔ دیکھیے اب اس کی وجوہات کیا ہے، ایک طرف تو پاکستان جا رہا ہے چین کی طرف، لیکن اس کے باوجود یہ باتیں کی ہو رہی ہیں، اس کی وجہ جیسے میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ ہمارے کچھ اندر سے بنیادی لوگ ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون لوگ ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ امریکہ کی طرف جھکاؤ سب سے زیادہ کس کا ہو رہا ہے، امریکہ کی طرف جھکاؤ 2 پیروں میں جو رکھے ہوئے ہیں وہ آپ کی پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ چین کو بھی راضی رکھے اور ساتھ میں امریکہ کو بھی راضی رکھے۔ تو یہ اگر حکومت کا اگر ہونا
معاملہ اگر پیپلز پارٹی حکومت میں ہو تو وہ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ بیلنس خارجہ پالیسی رکھ کے کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپوزیشن کے اندر خاص طور پہ ایک ایسی جماعت جو کہ آلریڈی سیکورٹی رسک بھی ہو پاکستان کے لیے، اس کی پالیسی نا جو مجھے ذرا خطرناک ہی نظر آتی ہیں۔ اس کی اب سب سے بڑی مثال آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ سلیم مانڈی والا صاحب جو ہیں سینٹ کے جو ہیں ڈپٹی جو سینٹ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کیا کہتے ہیں ای یو کے ساتھ جو ای یو کو پاکستان کی شکایت لگائی ہے، نیب کی شکایت لگائی ہے، اور کہا ہے کہ جناب یہ نیب جو ہے مطلب پولیٹکس کیا کہتے ہیں اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے کہ اس کو اردو میں بڑا اچھا ایک لفظ ہے کہ مطلب ہاں سیاسی عداوت کی بنیاد پر مطلب لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، لوگوں کو مطلب ڈرایا جا رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور یہ اس قسم کا ان کا جو جس طریقے سے وہ ہینڈل کر رہا ہے یہاں نیب، اس سے جو ہے ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے، بلکہ لوگ مر رہے ہیں، اور ساری تفصیلات بھی دیں یورپین یونین کو، تو یہ بہت تشویش کی بات ہے۔ یعنی یہ ہو گیا کہ آپ اپنے اداروں کے معاملات کے اندر اب غیر ملکی طاقتوں کو دعوت دیں گے کہ وہ آپ کے اداروں پر آ کر کرے۔ مطلب آج نیب بھی ظاہر ہے سرکار ملک کا ادارہ ہے، نیب ہے، عدلیہ ہے یا افواج ہے، یہ تو ہمارے ملک کے اہم ادارے ہیں، تو اب آپ غیر ملکی طاقتوں کو مداخلت کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کے کریں، اور اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اگر یورپین یونین نے اگر اس ایشو کو اٹھایا، انہوں نے کہا کہ ہم ایشو کو اٹھائیں گے، اگر یہ ایشو اٹھتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی حال ہی کے اندر فیٹف کا معاملہ چل رہا ہے پاکستان کا، کیونکہ فیٹف کے اندر پاکستان کے مطلب معاملہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان وائٹ لسٹ کے اندر آ جائے، تو اگر اس قسم کی شکایتیں پاکستان کی سینٹ کی طرف سے اگر جائیں گی یورپین یونین کو، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں میں اب کیا کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے لیے مشکلات آئیں گی۔ تو بنیادی طور پر جو ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں کہ آپ کے جو پاکستان کے جو خطرات ہیں نا وہ اندر سے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے نا مطلب ان کو آپ یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہمارے مطلب بغل کے اندر ہی وہ بیٹھے ہیں دشمن، تو یہ ایک معاملہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے، اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ دیکھے، اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا، دوسرا ایک یہ ہے کہ ایران کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بہت پہلے بتائی تھی یہ بات کہ عالمی اداروں پہ بھی میں نے کہا تھا یہ بات کہ کچھ لوگ یہ نہ گزشتہ سال میں نے بتا دیا کہ کچھ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ایران جو ہے خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ ایران جس وقت معاہدہ امریکہ سے چل رہا تھا اس وقت بھی ایران خاموشی کے ساتھ اپنا کام کر رہا تھا، لیکن جو اپنے ممالک ہوتے ہیں، مسلمان ممالک ہیں ہمارے پڑوسی، ہمیں کیا ضرورت ہے، لیکن ہم نے احتیاطاً اس وقت بات بتائی تھی، اور اس کے بعد جب یہ امریکہ کے ساتھ ایران نکلا ہے معاہدے سے، تو اس کے بعد سے دن رات یہ میں نے عالمی میڈیا پہ کہی، اور اپنے آپ کے جو میرا وی لاگ ہے اس میں بھی میں نے کہی تھی، ایون میں نے ایران کے میڈیا پہ اور کہیں ویسٹ میڈیا پہ بھی میں نے بات کہی تھی کہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور انہوں نے 20% سے بھی اوپر لے کے جانی تھی انریچمنٹ یورینیم کی۔ تو وہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ میں نے پہلے دے دی تھی کہ ایران جو ہے کسی حد تک نیوکلیئر ہتھیار کے قریب پہنچ چکا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ وہ بنا چکا ہے۔ اب وہ ڈکلیئر نہیں کر رہے، اس کی کوئی وجوہات ہوگی، اور یہ بات یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ اسرائیل کو یہ بات پتہ ہے، اور اس لیے گزشتہ تقریباً ایک ماہ سے بھی زیادہ ایران کی جو نیوکلیئر تنصیبات ہیں ان کی وہ ریکی اسرائیلی کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی کی ابھی فوج کے آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ ایران کو بھی ہم ایران کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، تو یہ خطرات موجود ہیں یہاں پر۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر پاکستان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنے معاملات کو کس طریقے سے پاکستان درست کر سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ یہ جو اس وقت ہے چین کا اور بھارت کا معاملہ، تو اس میں مجھے لگتا ہے میں نے جیسے بھی کہا تھا آپ کو کہ یہ معاملہ جو کیونکہ اس علاقے کے اندر جو کنٹرول حاصل کر رہا ہے چین، اپنے معاملات کو کنٹرول کر رہا ہے، تو اس کو بھی اس کی کاؤنٹر کے لیے چین کو ضروری ہوگا کہ لداخ کے اندر وہ اپنی پوزیشن کو مضبوط کرے۔ تو جو میری سفارتی کچھ حلقوں سے بات ہوئی تھی تو ان کا بھی یہ کہنا ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا بھی خیال ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ مارچ کے اندر شاید ہو سکتا ہے کہ چین کا اور کوئی بھارت کا کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہو سکتا ہے، اور اسی لیے جو ہے چین وہاں پر اپنی فورسز کی تعداد بڑھا رہا ہے۔ تو یہ بہرحال دیکھنے والی چیز ہے۔ بس اس وقت تو یہ 2-4 چیزیں تھیں بہت اہم، اور سینٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا چونکہ سینٹ کے اندر بڑی منڈی لگی ہوئی ہے، اور اس وقت جو سلیم مانڈی والا صاحب نے جو کام کیا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے یورپین یونین سے پاکستان کی شکایت کی گئی ہے، اور بھی جو میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ اور بھی کئی جگہ انہوں نے بین الاقوامی اداروں کو پاکستان کی شکایت کی ہے، پاکستانی اداروں کے، انہوں نے یورپین یونین کو سے نہیں کہا بلکہ انہوں نے ورلڈ بینک وغیرہ اور کئی جگہ کہا ہے، تو اس کا براہ راست اثر پاکستان پہ پڑے گا، اور مانڈی والا کی اس وطن دشمنی کی بنیاد کے اوپر پیپلز پارٹی نے ان کو کیا تحفہ دیا ہے کہ ان کو دوبارہ سینٹ کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے، دوبارہ یعنی ملک دشمن عناصر کو دوبارہ سینٹ کا ٹکٹ دیا جائے گا، یہ پیپلز پارٹی کے اندر فیصلہ ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال تھی، آپ کو بتائی ہے، اور ایک اچھی خبر بھی اس کے ساتھ یہ ہے کہ الحمدللہ سندھ کے اندر حیدرآباد کے قریب جو ہے پاکستان کے
اندر بڑے پیمانے پہ تیل اور گیس کے ذخائر جو ہیں ہمیں آئل اینڈ گیس، یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ کنفرم ہو گئے تھے گزشتہ دنوں، یہ بھی خبر آئی نہیں تھی لیکن ہم نے آپ کو بتا دی ہے، ہو سکتا آ جائے گی آج یا کل، جب آج آ جائے گی یا کل آ جائے گی تو او جی ڈی سی کو آفیشیلی ہو سکتا ہے نوٹیفیکیشن آ جائے، لیکن ہمیں پتہ لگا تھا کہ وہاں پہ جو ہے اچھی خاصی مقدار نکلی، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر نکلے تو وہ پاکستان کے لیے اور سندھ کے لیے، اب میں سندھ کی بات تو اس لیے نہیں کرتا، لفظ سندھ کہنا ہی چاہیے، پورے پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ یہ جو ہم سندھ کی اور پنجاب کی جو سیاست کرتے ہیں نا، اسی سیاست کی وجہ سے ہمارے لیے پرابلم پیش آ رہی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کو میں ابھی بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ 8ویں ترمیم جو یہ 18ویں ترمیم جو ہے نا، اس 18ویں ترمیم نے پاکستان کے لیے بہت بڑی مصیبتیں پیش کر دی ہیں ہمارے لیے، ہمارے ہر معاملات کے اندر، ہمارے آئین کے اندر، آئین سازی کے اندر، بہت سارے معاملات کے اندر 18ویں ترمیم آ رہی ہے۔ تو خدا کرے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کچھ معاملات درست ہوں، اور امید ہی رکھی جا سکتی ہے کہ کوئی قانون سازی ہو اور ملک کے اندر وہ لوگ جو محب وطن ہیں، مرکزیت کی سوچ رکھنے والے ہیں، وہ آگے آئیں، اور یہ جو پاکستان توڑنے کی جو ایک آئینی شق ہے 18ویں ترمیم، اس کو جو ہے ختم کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔